حضرات، آج یہ 3 ہی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح آپ سنیں گے، کیونکہ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے فضائل اور سورۃ بقرہ کے فضائل بھی ہیں۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جاؤ۔ آگے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد، کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے، کیا اچھے اعمال، کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں، دیکھے وہ اس نے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کہا، پہلے بھی کہہ دیا، پھر اس بات کی تاکید کے لیے اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، 2 مرتبہ کہا اس آیت میں۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ بھائیو، قیامت قریب ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، سب اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے اور نیکی زیادہ زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیو، اس آیت کے تحت امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، ایک قصہ لے کر آئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ امام احمد اس کو اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم صبح کے ٹائم مدینے میں آئی۔ وہ قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ پاؤں سے ننگے تھے، جسم میں چھیترے تھے، کپڑے نہیں تھے صحیح معنوں میں، حفاۃ عراۃ مشتبائی النمار، نمار ایسے صوف کے ٹکڑے تھے، وہ اپنے جسم پر ان کے وہ تھا، یہی ان کا عبا تھا، یہی ان کا لباس تھا، اور گردنوں میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ عام لوگ اکثر اس میں قبیلہ مضر کے تھے۔ پھر راوی کہتا ہے بل کلہم من مضر، سب کے سب مضر کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں، ان کی یہ حالت دیکھتے ہیں، ان کی فقیری کو دیکھتے ہیں، پاؤں سے ننگے ہیں، جسم میں اچھا لباس نہیں ہے، چھیترے ہیں، ٹکڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے۔ ان کے فاقہ کو دیکھ کر، فقیری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال اذان دو۔ غالباً ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، اس کے لیے اذان دلائی، پھر اقامت کہی، اور جب لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، نہیں، اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے۔ یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھی جو آپ نے پہلے پڑھی ہے سورہ حشر کی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ
ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اس طرح آپ رغبت دلا رہے تھے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام سمجھ گئے یہ آیتیں سن کر تو لوگ صدقہ کرنے لگے. کوئی دینار دے رہا تھا, کوئی درہم لے کر آ رہا تھا, کوئی کپڑا ڈال رہا تھا جس کے پاس جو تھا, کوئی جو کا سا لے کر آ گیا, کوئی کھجور کی سا لے کر آ گیا, یعنی 2.5 کلو, 2.25 سیر تقریباً. کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی قال ولو بشق تمرۃ, صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. تو ایک انصاری آیا, اس کے پاس ایک تھیلی تھی, اس کے اندر دینار تھے اور اس کا ہاتھ اس کو اٹھانے سے عاجز تھی. قد عجزت, یعنی اس میں زیادہ تھا پیسہ, وہ لے کر آیا. ثم تتابع الناس, پھر اس کے بعد لوگ شروع ہو گئے, دینا شروع ہو گئے, خرچ کرنا شروع ہو گئے. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب, یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیڑیاں دیکھیں, ڈھیڑیاں جو اوپر ہو جاتی ہیں. قومین اگر پیش کے ساتھ ہے تو اس کا معنی بنتا ہے العظیم من کل شیء, ہر چیز کے ایک عظیم زیادہ ڈھیری تھی. اور قوم کے ساتھ اگر فتح کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اونچی, یعنی 2 ڈھیریاں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا, آپ ان کی فقر و فاقہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے. جب یہ چیزیں دیکھی کہ اب ان کو ملیں گی تو کائنات کے امام خوش ہو گئے. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں یتہلل وجہہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا, یستنیر و چمکنے لگا, فرحا و سرورا. یہ ترجمہ ہے یتہلل وجہہ کأنہ مذہبۃ. مذہبۃ کے معنی یہ ہے کہ جیسے کسی برتن کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے چہرے پر سونے کا پانی ہے, چہرہ دمک رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غریبوں کی مدد کر کے آپ کو خوشی ہوتی تھی. اللہ نے صحیح فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, اگر تم کو تکلیف پہنچے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس پر بڑا شاق گزرتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہارے لیے اچھائی چاہتا ہے اور وہ رؤوف ہے اور رحم ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چہرہ دمک رہا تھا, آپ نے فرمایا من سن سنتا فی الاسلام, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا, کہ جو اسلام کے اندر کوئی سنت جاری کرے, یہ چیز جاری کر دی, غریبوں کے حالت کو دیکھ کر اس طرح چندہ کرو اور ان کی مدد کرو, فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا, اس کو بھی اجر ملے گا, اس کے بعد جو لوگ بھی اس میں عمل کریں گے اس کو اجر ملے گا کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا تھا, ہم بھی کرتے ہیں.